السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا گھنا سایہ ہم لوگوں کے اوپر ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ٹھٹھا سے، جو کہ کل میرے لسنر تھے عمر، ان کے ایک فرینڈ نے آج سٹوری شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج عمر کے جو فرینڈ ہے ان کا نام ثاقب ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک حویلی کا، جو کہ ہمارے آباء اجداد سے وہ حویلی ہے، اس کی پرسرار، وحشت ناک، دل دہلا دینے والے اس حویلی کے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری وہ حویلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جنات کی لپیٹ میں ہے وہ حویلی، لیکن یہ کام پہلے شروع سے ہی تھا۔ وہاں پہ جنات تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے لوگ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے، طور اطوار بدل جاتے ہیں، اسی طرح وہ جو جنات تھے وہ اس حویلی کے اوپر قابض ہوتے چلے گئے۔ بہت بڑی حویلی تھی، وہاں پہ میرے پردادا رہا کرتے تھے۔ میرے پردادا کے بعد اس حویلی میں میرے دادا ابو رہنے لگے، تو تب سے جنات کا ادھر سلسلہ جاری تھا۔ وہ جنات باقاعدہ پردادا ابو کو آ کر ساری خبریں بتایا کرتے تھے، کہ جیسے ادھر یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی پرانے واقعات، جتنے بھی کوئی واقعہ ہونا ہوتا تھا تو وہ آ کر میرے دادا ابو کو بتا دیتے تھے۔ خاندان میں کوئی مسئلہ بننا ہوتا تھا تو وہ دادا ابو کو باقاعدہ جگاتے تھے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا، اور اس چیز کی خبر دے دیتے تھے دادا ابو کو۔ دادا ابو بھی بہت عبادت کرتے تھے۔ تب تک یہ جو جنات تھے جو حویلی میں مقیم تھے وہ بڑے نیک اور اچھے جنات تھے۔ ثاقب کہتے ہیں پھر اس کے بعد سلسلہ جب میرے دادا ابو کی باری آئی، میرے پردادا کے بعد، تو میرے دادا ابو کے دور میں بھی وہ جو جنات تھے وہ دادا ابو کو خبریں تو نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے، یعنی کہ ان کی پردادا کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ میرے دادا ابو کے ساتھ پھر ان کی دوستی تو تھی ان کو، لیکن وہ باتیں نہیں بتاتے تھے۔ لیکن اس حویلی میں بہت زیادہ کالے سائے نظر آتے تھے، یعنی کہ وہاں پہ دو قسم کے جنات تھے، اچھے اور شیطانی جنات۔ جو اچھے جنات تھے ان کو شیطانی جنات نے وہاں سے بھگا دیا، اور دادا ابو کی ڈیتھ کے بعد وہاں پہ شیطانی جنات کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا۔ وہاں پہ یعنی کہ چڑیلوں اور آفتوں کا بسیرا ہو گیا۔ حویلی جو کہ 8 سے 9 مربع پر مشتمل تھی، اس حویلی کے اندر باقاعدہ طور پر باغات بنے ہوئے تھے، مالٹے کے باغ تھے، اس کے بیچ میں آم کے باغ تھے۔ حویلی بہت زیادہ بڑی تھی۔ اس کے بعد ثاقب بتاتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کی باری آئی تو تب وہاں پہ بہت زیادہ شیطانی جنات قابض ہو چکے تھے۔ ہم سب لوگ ادھر رہتے تھے، ہم لوگوں کے کئی نوکروں کی فیملیاں اسی کے اندر اسی حویلی میں رہتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ وہاں پہ سیر کر سکتے ہو، گھوم پھر سکتے ہو، حویلی بہت زیادہ بڑی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا، جب ہم لوگ ادھر آ گئے تو کالے سائے منڈلاتے ہوئے ہمیں بھی نظر آتے تھے۔ درخت بہت بڑے بڑے تھے۔ ہم لوگوں کا جو مین انٹرس کا راستہ ہے حویلی کا، وہ درمیان میں روڈ تھا، اور سائیڈوں پہ کھجور کے درخت تھے دونوں طرف۔ درخت چونکہ بہت گھنے تھے، تو اکثر نوکر کہا کرتے تھے کہ جب ہم رات کے ٹائم ساری حویلی کا جائزہ لے کر چیک کرتے ہیں، بند کرتے ہیں ساری لائٹس، تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈھیر ساری عورتیں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں لان کے اندر۔ تو ہم ان عورتوں سے جب پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو، تو وہ بڑے خوفناک کہکا لگا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ پھر ایک دفعہ ایک نوکر تھا ہم لوگوں کا، ثاقب کہتے ہیں کہ اس نوکر کے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح ہوا کہ وہ رات کے ٹائم ساری حویلی کا پہرا دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کا پہرا دے رہا تھا تو وہ حویلی کی بیک سائڈ پہ گیا، تو ادھر کچھ تھوڑا بہت جگہ گندی تھی، یعنی کہ کچھ چیزیں تھیں، حویلی کی پرانے سامان تھے، وہ سٹور کے علاوہ بھی باہر کچھ کسی کارنر پہ پڑے ہوئے تھے۔ کیوں پڑے ہوئے تھے وہ ثاقب کہتے ہیں مجھے اب اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، وہ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ میری والدہ
کی طبیعت خراب رہتی تھی، وہ نوکروں کے اوپر اتنی نظر نہیں رکھ سکتی تھی. تو ہم ثاقب کہتے ہیں کہ میرے ماشاءاللہ سے 5 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. ہم لوگوں کی ہر چیز پہ ہم نظر رکھتے تھے، لیکن جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے. والدہ کی علادت کے لیے وہ اتنی زیادہ بیمار رہتی تھیں کہ وہ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھ سکتی تھی. تو حویلی کی بیک سائڈ پہ کچھ ڈھیر سارا سا مطلب کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو گیا. ہم لوگوں نے جب پیچھے جا کر دیکھا، ہم لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، مصروفیت اتنی ہوتی تھی. ایک دن وہ نوکر پیچھے گیا تو اس نے کہا کہ اتنا زیادہ گند پڑا ہوا ہے. ادھر ایک باقاعدہ لائٹ لگی ہوئی تھی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نوکر اس کوڑے کرکٹ والی جگہ پہ قریب گیا تو ادھر ایک بوڑھی عورت اس کوڑے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے جو بال تھے سر کے، وہ اتنے سفید اور گرے عجیب اور اتنے لمبے تھے کہ اس کی ٹانگوں سے نیچے تک بال جا رہے تھے. اور وہ عورت ادھر کوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. جیسے انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اس شخص نے، وہ وہاں سے چیخیں مارتا ہوا بھاگا اور بھاگتا ہوا شور مچاتا ہوا باقاعدہ حویلی کی طرف آیا. تو سب لوگ جاگ گئے، ہم لوگ بھی جاگ گئے. ہم نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو اس نے پھر یہ ساری بات بتائی کہ میں نے ادھر ایک عورت کو دیکھا ہے اور اس طرح وہ عورت وہاں پہ کوڑے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، بہت گندی سمیل آ رہی ہے. ہم لوگ بھی سارے گئے، لیکن اس ٹائم پر ادھر کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم لوگ تو جانتے تھے شروع سے کہ ادھر جنات کا بسیرا ہے، یعنی کہ وہ گندے جنات تھے. پھر اس کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص اتنا بیمار رہا کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ کے بعد حویلی میں واقعات کے سلسلے جاری رہے. ہم نے وہ جگہ ساری صاف کروا دی باقاعدہ. ثاقب کہتے ہیں کہ میں خود ساری حویلی پہ نظر رکھتا تھا، کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. میرے جو والد صاحب تھے وہ زیادہ تر زمینوں پر ہوتے تھے، تو میں نے ساری حویلی پہ نظر رکھنی شروع کر دی. میں خود نوکروں کے ساتھ رات کے ٹائم ساری حویلی کو چیک کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ میں نوکروں کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں رات کے ٹائم کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون ہے برقع پوش، وہ ہم لوگوں کے ادھر حویلی میں وہ جہاں پہ ڈھیر سارے درخت ہیں ان درختوں کے نیچے کھڑی ہوئی ہے. جیسے ہی ہم اس عورت کے قریب گئے تو اس عورت نے اپنے چہرے سے جیسے ہی برقع ہٹایا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا. ہم سب لوگ بہت ڈر گئے. تو وہ چیزیں ادھر ہی غائب ہو جاتی تھیں. کوڑے کرکٹ پہ وہ جگہ تو صاف ہو گئی تھی، لیکن اس جگہ پہ باقاعدہ سارے نوکر کہتے تھے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہاں پہ ایک بوڑھی عورت نظر آتی تھی. اس عورت سے بہت زیادہ سمیل آتی تھی. کوڑا کرکٹ اٹھ جانے کے بعد بھی اس کارنر سے غلیظ سمیل آتی تھی، یعنی کہ جیسے کوڑے کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے تو کوڑا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کی غلیظ اور گندی سمیل کوڑے کی اس میں سے آنے لگ گئی تھی. لیکن اس جگہ سے جو سمیل تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، وہ سمیل آتی رہتی تھی، بہت زیادہ سمیل آتی تھی. پھر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں. ہم لوگوں نے گھر کے اندر کافی تعویذات لگائے تھے. میری والدہ سو رہی تھیں تو اچانک سے میری والدہ کے پاؤں کو کسی چیز نے کھینچا. جیسے میری والدہ اٹھ کر بیٹھی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیروں کی طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے. میری والدہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور انہوں نے شور مچایا. ہم سب لوگ جب آئے ادھر، ثاقب کہتے ہیں جیسے ہم نے اپنی والدہ کی چیخوں کی آواز سنی، ہم اندر گئے تو میری والدہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میری ابھی جیسے ہی میں اٹھی ہوں تو میرے پاؤں کو جیسے چھیڑا ہے کسی چیز نے، میری آنکھ کھلی ہے تو میرے پیروں کی طرف بیٹھ کے ایک عورت رو رہی تھی کالے لباس میں. تو میں پھر میری چھوٹی بہن باقاعدہ والدہ کے ساتھ سونے لگ گئی تھی. میرے جو والد صاحب تھے وہ زیادہ تر زمینوں پر ہوتے تھے. تو اس کے بعد چند عرصہ ہی گزرا تو ان کی جو والدہ تھی، ان کی والدہ کو شوگر ہو گئی. ثاقب کی والدہ کے اتنی شدید طبیعت خراب ہوگی کہ دیکھتے دیکھتے ان کی والدہ کا وہ جو پاؤں تھا وہ کالا سیاہ ہو گیا، جس پاؤں کو اس چیز نے پکڑا تھا. اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا. اس کے بعد ان کی جو والدہ تھی، ان کی والدہ کی اسی خوف سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ثاقب کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو کر ڈر گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر گئے، بہت زیادہ، اتنا ڈر گئے کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اب اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہیں گے، اس حویلی کو چھوڑ دیں گے. اس حویلی کے اندر باقاعدہ طور پہ ہم لوگوں کا سامان بھی پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی ہم لوگوں نے اس حویلی کو خالی کرنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے سامان کو ادھر سے نہیں اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کو باہر دروازے کے اوپر پہرے داری کے لیے رکھ دیا. اندر سے ہم نے مکمل طور پہ حویلی کو خالی کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن سامان ادھر ہی برقرار تھا. سامان کو ہم نے ہلایا تک نہیں تھا.
جو پہرے دار اس حویلی میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ لوگوں نے اس حویلی کو خالی کر دیا تو باقاعدہ طور پہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ حویلی کے اندر ابھی بھی کوئی ہے، جیسے کہ ادھر لوگوں کا وجود ہے، کچھ چیزیں ابھی بھی ادھر معاملات خراب تھے۔ جیسے ہم لوگ اندر سے جا کر دیکھتے تھے تو جو مین دروازہ تھا وہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اور اندر کا جو سامان تھا وہ سارا ادھر سے ادھر ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ سامان کون ادھر سے ادھر کرتا تھا یہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ حویلی کے اندر، ساری حویلی کے اندر سے گندی سمیل شروع ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے غلاظت کے ڈھیر حویلی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ثاقب کہتے ہیں کہ ان کے دادا ابو کے دور میں وہاں پہ جو شیطانی جنات تھے انہوں نے نیک جنات کو بھگا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جو پہرے دار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ساری رات حویلی کے اندر سے آوازیں تو آتی تھیں، لیکن حویلی کے اندر یوں لگتا تھا کہ جیسے عورتیں گھوم پھر رہی ہوں۔ 2 سے 3 دفعہ ایک شخص نے وہاں پہ ساڑی میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت باقاعدہ طور پر جو حویلی کے اندر عمارت تھی اس عمارت کے چاروں طرف چکر لگاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینڈل ہوتی تھی، جیسے ہی اس کو قریب سے جا کر دیکھتے تھے تو وہ عورت اپنا چہرہ دکھاتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے اور پہرے دار وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ بہت سے پہرے داروں نے ہمیں شکایت کی اور یہ کہا کہ ہم اس حویلی کے اندر اور زیادہ پہرا نہیں دے سکتے، یہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہو گئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی مجبوری تھی، ہم اس جگہ کو بالکل ابینڈن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ابینڈن کرتے تھے اس جگہ کو تو ہمیں مطلب ڈر تھا ہمیں کہ کوئی ہماری حویلی کے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے وہ جو پہرے دار تھے ان کو حویلی سے باہر ایک جگہ پہ کوارٹر بنا کر دیا اور کہا کہ آپ حویلی کے اب باہر بیٹھ کے پہرا دینا شروع کر دیں، کیونکہ سب لوگ اندر جانے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور اندر نہیں جایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حویلی کے باہر بیٹھ کے پہرا دینا شروع کر دیا تو ساری رات حویلی کے اندر عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم سب لوگ بہت پریشان تھے۔ ہم لوگ ٹھٹھہ سے کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں کو جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم کراچی سے ٹھٹھہ دوبارہ آئے، اور ثاقب کہتے ہیں میں اپنے جو مطلب کہ میرے سے چھوٹے بھائی تھے ان کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد میرے سب سے چھوٹا بھائی بہت زیادہ بہادر تھا۔ ہم تینوں بھائی ہم لوگ اکٹھے ہو کر حویلی میں گئے، اور ساتھ ہم نے ایک بہت اللہ والے بزرگ کو لے لیا۔ جیسے ہی وہ اللہ والے بزرگ اندر داخل ہوئے تو ان کی جو تسبیح تھی وہ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پہ شیطانی جنات کا بسیرا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور وہ غلاظت کے ڈھیر، انہوں نے جو حویلی تھی یوں لگتا تھا کہ کسی نے حویلی کے اندر اتنی گندگی مچا دی ہے، اتنی گندگی تھی حویلی کے اندر، یعنی کہ جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ تھا۔ وہ کوڑا کرکٹ کہاں سے آیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنی زیادہ سمیل تھی کہ اندر جانا محال ہو چکا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس حویلی کے اندر شیطان جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ اس جگہ کو زندگی بھر کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ لوگ اس جگہ کے اوپر دوبارہ سے مقیم ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے پورے خاندان کو خطرہ دے دیں گے، کیونکہ اس حویلی کے اندر ہر طرف جنات ہی جنات ہیں اور چڑیلوں کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے نہیں جان سکے، لیکن ثاقب کہتے ہیں آج تک ہم لوگوں کی ٹھٹھہ میں وہ اتنی بڑی حویلی جو کہ اب بہت زیادہ بسیدہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ غلاظت کا شکار ہو چکی ہے، ادھر باقاعدہ طور پر یوں لگتا ہے کہ اندر اتنا کوڑا کسی نے پھینکا ہوا ہے، اتنی گندی سمیل اٹھتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساری رات عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، لیکن اس حویلی کی ساری تاریخ لوگ جانتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ اور وہ جو 4 سے 5 مربع پہ مشتمل ہم لوگوں کی حویلی ہے وہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہم اسے سیل کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کے بیچ میں رہ سکتے ہیں۔ تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں اہمیت رکھتی، یعنی کہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کا دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، وہ ان کے آباء و اجداد کی نشانی تھی، لیکن جس طرح اس حویلی کے اندر جنات قابض ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص سے ضرور رجوع کروں گا جو اس حویلی کو بالکل کلیئر کر دے گا۔ تو ہم سب کی دعا ہے ثاقب اللہ پاک آپ کی اس حویلی میں سے ان شیطان جنات کو نکال دے اور حویلی ان شیطان جنات سے بچ جائے۔ تو یہ کہانی تھی ثاقب کی جو انہوں نے ٹھٹھہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔
بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ریگولر اسٹوری لسنر اور سینڈر محمد آصف نے۔ محمد آصف کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں اسی گاؤں کی، جس گاؤں سے کل رات میں واپس کراچی آ چکا ہوں۔ یہ ایک بہت خوفناک کہانی ہے، آپ کے سننے والے اس کو سن کر ضرور ان کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پرسوں میری وہاں پہ شخص تھا جس کا وہاں پہ بہت بڑا پولٹری فارم تھا، مرغیاں تھیں اس کی بہت زیادہ، اور اس شخص کا نام شیر محمد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے مجھے یہ سٹوری بتائی کہ ان کا پولٹری فارم بہت زیادہ بڑا تھا، تو اس پولٹری فارم میں ان کے چوزے تھے، مرغیاں تھیں، ان کی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ۔ تو اچانک سے کچھ عرصے کے بعد ان کے چوزے اور مرغیاں بہت زیادہ تعداد میں مرنا شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں ان میڈیسن کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو انہوں نے میڈیسن کی ڈوز کو کم کر دیا، لیکن جو مرغیاں تھیں وہ اسی طرح تعداد میں مر رہی تھیں، وہ رک نہیں رہی تھیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، ہم کوئی ان کی دیکھ بھال میں ہم سے کمی ہو گئی ہے۔ لیکن مرغیاں روز بروز کافی زیادہ تعداد میں مرنے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خوراک بھی دینا بند کرتی اور اس کے بعد دیکھ بھال اور زیادہ اچھی کرتی، تو لیکن مرغیوں کی مرنے کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور وہ جو شیر محمد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جاگوں گا ساری رات اور میں دیکھوں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کی مرغی اور چوزے کون چیز ہے، کیونکہ ان کو بہت برے طریقے سے چیر پھاڑ دیا جاتا تھا، ان کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی تھی۔ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے شاید کوئی بلی وغیرہ ہے یا کوئی ایسی مخلوق یا کوئی اور چیز ہے جو کہ مرغیوں کو مار رہی ہے۔ وہ شیر محمد کہتا ہے کہ میں نے چھت کے اوپر چارپائی ڈالی اور سامنے ہی وہ ساری جگہ بنی تھی، وہاں پہ میں نے کہا کہ میں ساری رات دیکھوں گا، لیکن وہ رات ساری خیر خیریت سے گزر گئی، کوئی جانور کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے دوبارہ مرغیاں مطلب تھوڑی سی ان کی مرنے کی تعداد کم ہوئی، تو اس سے نیکسٹ ڈے مرغیاں دوبارہ بہت زیادہ مرنے لگ گئی۔ تو میں نے کہا کہ آج پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا، تو اس دفعہ جو انہوں نے منظر دیکھا، اس دفعہ انہوں نے اپنی چارپائی اندر صحن میں ڈالی اور کافی دور کر کے ڈالی صحن سے، یعنی کہ صحن بہت بڑا تھا، جو حصہ بالکل مرغیوں کے قریب تھا وہاں سے انہوں نے ہٹ کے چارپائی ڈالی۔ تو اس دفعہ جو منظر انہوں نے دیکھا تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص کافی لمبے قد کے، بڑے عجیب و غریب حلیے کے دو شخص، جن کی جو ہائٹ تھی وہ نارمل انسانوں جیسی نہیں تھی، 9 سے 10 فٹ ہوگی۔ وہ باقاعدہ طور پر وہ جو درخت لگے ہوئے تھے ان درختوں سے نیچے اترے ہیں، اور نیچے اتر کے وہ اس پولٹری فارم میں جو مرغیاں اور چوزے ہیں ان کے اندر گھس گئے ہیں، اور چوزوں کی چیخنے کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے میرے سامنے، میں دور سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے چوزوں کو اور مرغیوں کو چیڑ پھاڑ کرنا شروع کر دیا اور ان کا خون پینے لگ گئے۔ وہ کھاتے نہیں تھے، ان کو صرف ان کا بلڈ پی رہے تھے، اور ان کی گردن کو نوچ کے بلڈ پی کے وہ نیچے پھینک رہے تھے۔ میں نے دیکھ کر اونچے اونچے آیت الکرسی پڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا، تو باقی جتنے بھی ورکر تھے وہ سارے جاگ گئے، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ جو مخلوق تھی وہ ہوا میں تحلیل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ ہمیں پھر یقین ہو گیا کہ اس جگہ پہ کسی چیز نے مطلب کہ حملہ کر دیا ہے، وہ نقصان دینے لگی ہے۔ پھر ہم بہت مشکل سے کسی عامل کو لے کر آئے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ادھر پڑھائی کی، پانی دم کر کے دیا، بہت مشکلوں سے ہماری مرغیوں کا جو وہ نقصان تھا وہ ہونا رک گیا، اور ادھر تعویذ وغیرہ لگائے۔ اور وہ جو درخت تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان درختوں کو کاٹ دیں، ان درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ پھر بڑی مشکلوں سے ہم نے ان درختوں کو کاٹا، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ درخت کاٹے تھے تو بہت زیادہ چیخ و پکار کی آوازیں آئی تھیں، لیکن وہ جو جنات تھے انہوں نے الحمدللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا اس کے بعد۔ اور اس طرح پھر ہم لوگوں کی جو پولٹری فارم تھا وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں آصف کہتے ہیں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماشاءاللہ وہ پولٹری فارم بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی محمد آصف کی جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد آصف اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے سینڈریلا نے، میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی میری والدہ نے مجھے بتائی، یہ سٹوری میری والدہ ہیں جو
ان کے جاننے والے ان کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے بڑے شوق سے اپنا ایک گھر تیار کروانا شروع کیا، یعنی کہ وہ 2 بھائی تھے تو انہوں نے اپنا گھر ساتھ ساتھ انہوں نے پلاٹ لیے اور ادھر انہوں نے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ گھر بہت زیادہ پیارا تھا، میری والدہ نے اپنی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھا ہے۔ گھر جب تعمیر ہو گیا، ادھر شفٹنگ ہو گئی، تو شفٹنگ کے بعد ادھر بہت عجیب سے واقعات پیش آنے لگے، یعنی کہ گھر کے لوگوں کو کسی اندیکھی مخلوق نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بچوں کے کوئی بہت زور سے بال کھینچتا تھا اور کبھی کوئی اتنے زور سے کپڑے کھینچتا تھا کہ نئے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد سوئے ہوتے تھے تو کچھ سوئے بالوں کو کھینچنے لگ جاتا تھا۔ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کی شکلوں میں لوگ نظر آنے لگے، یعنی کہ جو شخص میرا بھائی، مطلب سنڈیلا کہتی ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے، وہ جو بہن بھائی تھے، وہ آپس میں اکٹھے سوئے ہوتے تھے، کوئی واش روم میں جانے لگتا تو اپنے وہ جو بھائی ساتھ سویا ہوتا تو اسی شکل کا شخص آگے کھڑا ہوتا تھا، اور ان کو دیکھ کر وہ جب جیسے ڈرتے تھے تو وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچن میں وہ آنٹی باقاعدہ طور پر ایسے لگتا تھا کہ رات کے ٹائم بچے جب اٹھ کر باہر کسی بھی کام کے لیے جاتے تھے آدھی رات کو، تو ایسے لگتا تھا ان کی والدہ کچن میں کام کر رہی ہیں، تو جب وہ ادھر آ کر دیکھتے تو والدہ سوئی ہوتی تھیں، رات کا ٹائم تھا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ادھر پیش آنے لگے، لیکن ابھی ان کو گھر بنائے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ اس گھر کو کیسے چھوڑتے؟ وہ گھر انہوں نے بہت پیار سے بنایا تھا۔ ان کے جو چچا والا حصہ تھا اس میں بھی یہ معاملات شروع ہو گئے کہ ادھر بھی غائبی طور پر چیزیں غائب ہونے لگ جاتی تھیں گھر کی، ان کے بھی بال کھینچے جاتے، جیسے ہی وہ صحن میں باہر آتے تو ان کو بڑے لمبے قد کی کوئی عورت نظر آنے لگ جاتی، اور وہ جو عورت تھی وہ جو اس کی فجر کی اذانوں تک وہ باہر ہی کھڑی رہتی تھی، خوف کے مارے کوئی کمرے سے باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں، سنڈیلا کہتی ہیں کہ وہ جو آنٹی ہیں جن کا وہ گھر ہے، میری والدہ کے جاننے والے ہیں، وہ آنٹی کہتی ہیں کہ کچن میں سے ایک دن بہت شدید آوازیں آ رہی تھیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کو جگایا اور کہا کہ چلو باہر سے دیکھتے ہیں آخر یہ کس چیز کی کچن میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم کچن میں گئے تو کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کچن کی جو گیس والا چولہا تھا وہ فل کھلا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے گیس کے چولہے کو بند کیا اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد ایسے یہی واقعات، کبھی کوئی ٹیپ کو کھول دیتا تھا، کچن کی ٹوٹی کھل جاتی تھی، ٹیپ کھل جاتی تھی، چھت کے اوپر جو ٹیپس بنی ہوئی تھیں کپڑے دھونے کے لیے ان کا پانی اتنا کھول دیتے تھے کہ ٹینکی خالی ہو جاتی تھی۔ اب ہم لوگوں نے سنڈیلا کہتی ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسے بھر کے وہ گھر بنایا تھا، وہ اس گھر کو کہتے تھے ہم کیسے چھوڑیں۔ تو ایک دن پھر وہ جو آنٹی ہیں وہ رات کو سو رہی تھی تو کچن میں سے پھر بڑی عجیب و غریب آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے کچن کی طرف ہم لوگ گئے تو ادھر جہاں پہ ہم لوگ کوڑا پھینکتے تھے، وہ جو ایک ڈسٹ بن بنی ہوتی ہے، اس ڈسٹ بن کے پاس ایک چھوٹے سے قد کی مخلوق کھڑی ہے جو کہ اس ڈسٹ بن کے اندر سے کوڑے کو نکال کر کھا رہی ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا تو ہم چیخنے لگ گئے، وہ چیز ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی۔ جو ہمارے چچا تھے ان کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آنے لگے، ان کے گھر میں بھی کوئی چیز باقاعدہ کچن میں سے کوڑا نکال کر کھاتی تھی، یعنی کہ وہ بھی شیطانی جنات تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ اس گھر کو جتنی جلدی ہوتا ہے خالی کر دیں، کیونکہ یہ جس پلاٹ پہ آپ نے یہ گھر بنائے ہیں یہ پلاٹ اسیب زدہ ہیں، یہاں پہ پہلے بہت زیادہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس پلاٹ کو خرید لیا، میری والدہ نے بتایا، اور ادھر گھر بنا لیا کسی سے پوچھے بنا۔ لیکن گھر کی تعمیر کے دوران ان چیزوں نے نقصان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی گھر تعمیر ہو گیا تو ان چیزوں نے بے حد نقصان کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بھی اس گھر کو خالی کر دیا، اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا، اور ان کے جو پیسے تھے وہ سارے ضائع ہو گئے۔ سنڈیلا کہتی ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بالکل آج ثاقب نے بھی ہمارے ساتھ اسی قسم کے اپنی گھر کے حویلی کے متعلق ایک سٹوری شیئر کی جیسے سنڈیلا نے کی ہے، ان کی والدہ کی فرینڈ کی جو کہانی تھی۔ تو لسنرز، ایسے بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک گھر تھا، ہم لوگوں کے جاننے والے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت اپنا ایک گھر تیار کروایا تھا، ایک فارم ہاؤس تیار کروایا تھا، جس میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم چھٹیوں میں جایا کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ گھر سارا ریڈی ہو گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنا سامان وغیرہ شفٹ کرنا تھا، تو اس گھر میں عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے تھے جنات کے، جنات کا نظر آنا، وہاں پہ رہنے نہ دینا، اگر کوئی جا کے رہتا تھا تو دھکا دے دیتے تھے، بازو ٹوٹ جانا، ٹانگ کا نقصان ہو جانا۔ وہ بھی بہت خوبصورت گھر تھا جو انہوں نے غیر آباد کر دیا تھا، ان کے جو وہ سارے پیسے تھے ضائع ہو گئے تھے، یعنی کہ ویسٹ ہو چکے تھے، نہ وہ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے تھے، نہ رینٹ آؤٹ کر سکتے تھے، اور نہ ہی خود رہ سکتے تھے۔
تو وہ گھر بھی آج تک وہ فارم ہاؤس ابینڈڈ ہے، ادھر بھی کوئی نہیں جا کر رہتا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے۔ اپنا اس کے متعلق فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں۔ اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ آج بہت بڑا دن ہے، آج حج کا دن ہے۔ سب کو میری طرف سے حج کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک ہم سب کی جائز نیک تمنائیں پوری کرے، اور اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ہم سب کی لمبی زندگی کرے، اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھا کرے، اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھے، آمین۔ اور ایسی 100 حجیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئے، رحمت اور خوشی بن کر، آمین۔ تو لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ کل عید ہے، سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ آپ سب لوگ آئی ہوپ بہت خوشیوں سے کل عید منائیں گے، اور اللہ پاک ایسی 1000 عیدیں ہم لوگوں کی زندگی میں لے کر آئیں، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔